السلام علیکم، خبرار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شیخ رشید اور رانا ثناء اللہ. ہی از سینئر. ویسے یہ سینئر کس طرف سے ہو گیا ہے؟ ٹوائس ایز سینئر. عمر دی گل ہو رہی؟ تجربے کی بات ہو رہی. کالا تجربہ بھائی. تم ہو کس کے ساتھ؟ اسی وزیر داخلہ نال. کون سے وزیر داخلہ؟ دو بیٹھے ہیں نا. مائی گاڈ، آج تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. وہ کون ہے؟ ان کو پنڈی میں کوئی نہیں جانتا ہے جناب. اوے رانا، پنڈی کی ہواؤں سے پوچھو شاکا کہاں رہتا ہے، تمہیں میرے گھر لے کے آئیں گی. دیکھیں جی، غیر کی باتوں کا اعتبار آ ہی گیا، میری جانب سے تیرے دل میں غبار آ ہی گیا. جانتا تھا کھا رہا ہے جھوٹی قسم، جھوٹی قسم، لیکن پھر بھی تجھے دیکھ کے میرے دل میں پیار آ ہی گیا. آفتاب اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی عزت افزائی کی ہے. آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ 24 کروڑ عوام کے لیے بہت ضروری ہے. ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے نا تو پتہ ہی نہیں. آفتاب، یہ کبوتروں کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور پیاؤ کر کے بلی آئے گی اور ان کا تیاں پانچے کر دے گی. آفتاب بھائی، آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا مطلب ہے کہ 25 مئی کو یہ کس بل میں گھس گئے تھے؟ جس وقت عمران نیازی کو ان کی ضرورت تھی یہ آئیں بائیں شائیں ٹائیں کر رہے تھے. آپ درست کہہ رہے ہیں. آئی ایگری ود یو. اوئے آئی لو یو مور. یہ سارے موٹر سائیکلوں سے بہ کے فوڈ پانڈے بنے سن. ہاں جی، یہ جو موٹر سائیکلسٹ تھے نا اس دن کے، انہوں نے ریلیجسلی ایک کام کیا ہے. اس دن دے ہائرڈ پرہیپس دا بیسٹ ویڈیوگرافر ان دا ایریا، اور اسے کہہ کے کہ ویڈیو بنانی ہے جس میں پتہ چلے کہ ہم بہت ستم رسیدہ، انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں اپنے قائد کی جانب گامزن ہیں. اور اب اس میں بڑے بڑے سورما شامل تھے. شیخ صاحب، اسی بات سے ایک سوال نکلتا ہے. اب آفتاب اقبال صاحب، بائسڈ ہو کے آپ کیا سوال کریں گے؟ نہیں، میں بائسڈ نہیں ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے 4 ماہ پہلے پتا تھا کہ عمران خان ٹاپل ہونے والا ہے. اس طرح تو آپ کو 6 ماہ پہلے ہی پتا تھا. نہیں، میں عمران خان کا رفیق کار نہیں ہوں، میں اس کی کیبنٹ کا ممبر نہیں ہوں، ورنہ میں اسے صبح دوپہر شام بتاتا، اس کا جینا حرام کر دیتا. بالکل صحیح. اسے بائی دا آور بتاتا کہ اب تمہارے پاس اتنے منٹ رہ گئے ہیں. آپ منہ میں گھگنیاں ڈال کے اس لیے بیٹھے رہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنا مضبوط ہے. آپ نے اسے واقعی وہ 7% والا سمجھا. مطلب ہے کہ یہ 7% والی کیا بات ہے؟ وہ بھی لیتا تھا. وہ آپ کا 10% ہے جو آج کل آپ کا پیرو مرشد ہے نا، بلکہ اب تو وہ میرا خیال ہے 100% ہو چکا ہے ترقی کر کے. اس نے ہمیں مروایا بھی 100% ہی ہے. جی 7% اپروول ریٹ تھا. جب سرویز ہوئے تو عمران خان واز 7%. تو آپ کا خیال تھا کہ خس کم جہاں پاک، آپ کا گیٹ نمبر 4 بھی بند نہ ہو اور ادھر سے اس کو کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہوئے ہوئے جو ہی لالک چوک میں پہلی صدائے احتجاج بلند ہوئی لاہور کے اندر، جی سر، اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، اس نے ایک میجر چینج یہ سٹیج کی کہ شیخ رشید کہیں سے برآمد ہوئے، اور اس قدر راسخ العقیدہ شیخ رشید کہ جنہیں عمران خان کا عشق ہے، یہ کبھی نہیں دیکھا تھا. لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت. ہاں، پہلے میں اس کا دوست تھا، پارٹنر تھا، لیکن اب میں اس کا عاشق ہوں. بہت اچھی بات ہے. اور چودھری پرویز الہی، ہی از اندر ایڈیشن. بالکل صحیح. چودھری پرویز الہی، مونس پہلے ہی اس کے ساتھ تھا، لیکن چودھری پرویز الہی نے اپنے خاندان میں لڑائی مول لے لی، جھگڑا مول لے لیا. وہ خاندان جو پچھلے 60-70 سال سے ایک ہی سمت میں گامزن تھا، انٹیکٹ، پتھر کی طرح مضبوط، اب اس کا شرازہ بکھر گیا ہے. اونلی بیکاز آف پرویز الہی کہ اس نے کہا کہ اب عمران کا ساتھ چھوڑنا یہ بزدلی ہے، کیونکہ عمران کو اتنی سلامی تو دینی چاہیے. ہمیں ڈیموکریٹک لوگ ہیں نا، جمہوریت کو دیکھتے آئے ہیں ساری عمر، الیکشن کو سمجھتے ہیں، ووٹر کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا جم غفیر کوئی مخول نہیں ہے. یہ پٹواریوں اور تحصیلداروں سے، تھانے داروں اور افسروں کے ساتھ جلسے نہیں کیے جاتے. It is not only the jalsas, it is the devotion. شیخ صاحب، آپ نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے چند دن پہلے قسمیں کھائی تھیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہو جائے گا. دیکھیں، بات یہ شکیل صاحب، میرے نالج میں تھا کہ کچھ ہونا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران سسٹین کر جائے گا. اس کے شاک ابزرور بڑے سٹرانگ ہیں. اچھا، شاک ابزرور کیا ہوتے ہیں؟ میرا ہے. میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا ہے شاک ابزاربر، اور یہ پتہ میں کب کا سمجھا رہا ہوں انہیں، جب شیخ صاحب چھوٹے سے ہوتے، تب سے سمجھا رہا ہوں کہ شاک ابزاربرز ہوتا ہے، ابزرور نہیں ہوتا.
لیکن آفتاب صاحب جو اس بیچارے کے ساتھ ہوئی ہے اس نے حیران کر دیا. تو ہوئی کیوں ہے اس کے ساتھ؟ اس لیے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. واہ واہ شیخ صاحب، شیر اچھا سی نا رانا نہیں صاحب. نہیں کوئی اچھا نہیں تھی, ڈیلیوری کی سی. یہ شعر ہے، پتلا سی. میں وہ یہ مصرع ہے. وزیر داخلہ تواڈے کول بیٹھے نے, کوئی سوال پوچھنا پوچھ لو, اسی جانا بھی ہے. اور کیا کر رہے ہیں آپ کو زیب نہیں دیتی اس طرح کی. شیخ صاحب تو رہے تو بات بھی ہے. دیکھیں آفتاب, کبھی غرور نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے 16 وزارتیں بھگتائی ہیں اور میرے ڈانس میں کبھی فرق نہیں آیا. اچھا جی. ارے بارہ بیری با ارے بارہ بیری بارہ. دیکھیں نا یہ ہوتا ہے طریقہ. بیٹھے. شیخ صاحب انتہائی واحیات لگے. آئی ایم سوری. ایک ہی واہ ہاتھ لگتا ہونا. رانا صاحب اٹھو ذرا. نہیں رانا صاحب آپ نے شیر 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 ایک باری پھر, شیر 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 ایک باری پھر, شیر 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 ایک باری پھر, شیر 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 ایک باری پھر. آپ جو مرضی کر رہے ہیں, میں نے نہیں ہنسنا. اور بات میں واحیاتی کی بات ہو رہی ہے. نہیں واحیاتی میں نے کہہ دیا, وہ حرف آخر ہے. اور یہ بات ہم اس ڈمی کی کر رہے ہیں. اصل شیخ بیچارہ تو ہلتا بھی نہیں ہوگا. ایسے میں نے دیکھا ہے آج میرے سے کوئی سوال نہیں ہو رہا جناب. چلیں آپ سے کر لیتے ہیں. پلیز ویلکم. ڈاکٹر رضوان رہنے دیتے ہیں, انہیں کو پوچھو. سوال کی ڈائریکشن آپ کی طرف ہے, اچھا. انگلیاں آپ لوگوں کی طرف اٹھ رہی ہیں. اوکے. مقصود چپڑاسی بھی فارغ ہو گیا. یہ دیکھیں کیسی بات. اور سر ایک سے دوسری خبر نہیں آئی, غائب. اور چند دن پہلے جی حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک بہت سینئر صحافی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ رضوان بھی گیا, فلاں بھی گیا, فلاں بھی گیا, اور اب مقصود چپڑاسی کو پریشان ہونا چاہیے. کوئی بعید نہیں اس کے بارے میں بھی خبر آ جائے. یہ شاہین صاحبائی کا ٹویٹ ہے. اب اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بینیفیشری تو آپ ہوئے نا. سر, بات تو بینیفیشری پہ پھر کیس کی اور انویسٹیگیشن کی بنتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. سر جس کی بینیفیشری آئی کی ہوئی بات ہے اس کی آنی ہے. رانا صاحب بات کرنے دے انہیں. مقصد کو ذرا جی بسم اللہ کی کہہ رہے تھے حضور. رانا صاحب یہ کیا ہے؟ کیا کہنے, الف لیلا دا سپرمین ہوندا بھائی. سپر مین کیسے ہو سکتی ہوں میں, پہلے مجھے یہ بتائیں. ونڈر وومن. رانا صاحب بات کرنے دے. میں ایٹاں بد گئیاں لشکارے, آہا واہ واہ کوسے قضا ملکی وے. ان کو وہیں رہنے دیجئے. بدل خوبصورت وائٹ بدل. آہا اچھا آج بول نہیں رہے. ویسے آفتاب صاحب آج کل بور بڑا ہو رہا ہوں, کروں کیا؟ شیخ صاحب چھاڑ دے, انہیں تھانوں 2 پتیلے دے دینے نے. اچھا جی, وہ آپ اکثر کہتے ہیں دا گز دے دا میدان دے. ہاں جی, بس وہ ہونے والا ہے. بجٹ ہم نے پیش کر دیا ہے. اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے مصرع ظفر اقبال صاحب کا, اللہ خیر کرے. کہانی ختم پر آئی ہے مجنوں مرنے والا ہے. واہ, ہوئے ہوئے. کیونکہ بجٹ تو آپ نے دے دیا, اب پیچھے رہ کیا گیا. جو اسکرپٹ ہے رائٹرز کا اس کے مطابق تو بجٹ واز دا لینڈ مارک. اس کے بعد تو آپ نے جانا ہی جانا ہے. او جناب, ہم نے جانا نہیں ہے, ہم نے واپس آنے کے لیے جانا ہے. یہ ہے پوری بات. اگلا الیکشن کو جیت کے تو خواوے نہ تو علاوہ. تو مطلب ہے کہ تھرڈز میجارٹی. ہاں جی, سارا میاں آپ کو جتنی مرضی سپورٹ ہو جائے رانا صاحب, بے ایمانی کی, دھاندل کی اور دھاندلی کی. سر دھاندل کیا ہوتا ہے؟ دھاندل از ریگنگ. اور دھاندلی؟ دھاندلی جو ریگنگ کرتا ہے. توپچی, ڈھول ڈھولچی, دھاندل دھاندلی. تو دھاندل ہو یا دھاندلی ہو, آہا, آپ الیکشن جیتیں گے نہیں انشاءاللہ. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں جیتیں گے؟ اگر دھاندلی اتنا ہی اہم ہوتا تو 2008 میں مشرف موجود تھا, ہمیں یاد ہے. جو ید طولہ رکھتا تھا ان امور میں. یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دے, آج کل ہی از سیریسلی ill. تو پنجاب میں آپ نہ جیتتے اور فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی نہ آتی. یہ کاف لیگ ہی آتی جو دن میں 75 دفعہ کہتی تھی کہ ہم پرویز مشرف کو وردی میں الیکشن جتائیں گے. بیچارے 55 سیٹیں لے کے گھر آ گئے. 116 اسٹریٹ اوے پیپلز پارٹی کی اور 10 آزاد یہ شامل ہوئے اور انہوں نے حکومت بنا لی. یعنی اس دور میں آزاد بھی ساتھ میں لا لیے. مشرف موجود تھا, لیکن یہ الگ بات کہ مشرف بہت کمزور ہو چکا تھا. بی بی کی موت کے سبب مشرف کی کانپیں واقعی ٹانگتی رہی ہیں. مطلب ہے کہ مشرف کے جو معاملات تھے وہ کچھ اور تھے, لیکن اب گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. یعنی یہ لوگ اور ہیں, وہ اور تھے, ایسی کوئی بات نہیں.
آپ خود تو خوار ہوں گے ہی، آپ ساتھ انہیں بھی کر رہے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں اور ویل انفارمڈ بھی نہیں ہیں. اگر ہوتے تو پریمپٹ نہ کرتے کہ عمران نے وقت ڈال دینا. خیال یہ تھا کہ کیوں تک نہیں ہوگا، عمران کے لیے چھوٹی چھوٹی ریلیاں جلسیاں ہوں گی، اور آج فارغ ہوئے کل دوسرا دن. لیکن دیکھیں ہم تو پاکستان کی خاطر رو رہے ہیں. ہاں، آپ پاکستان کی خاطر آج کل عمران خان کو بھی بلا رہے ہیں کہ جناب بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں. ہمارا پرائم منسٹر تو دن میں کئی دفعہ کہتا ہے کہ نیڑے نیازی آوے میں مر گئی میں مر گئی. فضول گانا یہ گانا نہ گایا کریں. یار مطلب ہے کہ سچویشن سمجھانے یہ فلم چ ویکھیا سی گانا اوے توبہ یہ یار تانوں پتہ ہے اس گانے دی وجہ نال فلم زیادہ ہٹ ہوئی ایویں نہ ہویا چوڑیاں. فضول بات کر رہے ہو، اچھا کریڈٹ تم ڈسکریڈٹ میں کنورٹ کر رہے اچھا جی یہ گانا ویکھو ہو. ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. منو صاحب سے پوچھ رہا ہوں. جی بتائیے آپ. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ گانا ایک حصہ تھا فلم کا، باقی اوور آل ایک فلیور تھا. ہاں جی ہاں جی، ایک فلیور. بس یہ گانا ریپیٹ ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور کی بات تھوڑا رپیٹ ہوندا مرے. میں دسنا جناب ریپیٹ ہوتا تھا میرے بھائی. او یہ کاسٹ میں تھا. سید نور کے خلاف بولیں گے آپ اور کوئی بات نہیں کریں گے. اچھا یہ بتاؤ سید نور کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ مطلب ہے کہ یہاں پہ اب سید نور کی بات پوچھنے کے لیے اوہو، سید نور بھی بڑا اہم کیریکٹر ہے ہمارے. ہاں جی بتائیے ذرا. ہاں جناب، گل ہے کہ میرے کو کام لگاتار کرا لیا، بڑے بڑے سین. اگر فلم وچ میرا پورا کام لگدا تو میں اس وقت ہی سولو کامیڈین ہونا سی فلم دا. یہ بات ہے. ساری چھری میرے تے چل گئی. فیتا تو مل سکتا ہے کہ نہیں؟ جناب غصے دے وچ پوری پک اپ بھر کے راوی سٹ دتی گئی سی. ਇਹਦੇ ਸੀਨ ਭਾਜੀ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ. آفتاب صاحب دیکھیں، آج کا عام شخص سید نور نہیں سید مشرف ہے. اس کی صحت کے بارے میں بات کریں اچھا جناب. اس کی بڑی چاپلوسی کیا کرتے تھے. سید مشرف ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ اور اس سے سیکھا کیا سوائے سگار پکڑنا؟ کچھ اور نہیں سیکھا. وہ تو کمانڈو تھا، بڑا بہادر آدمی تھا. میں بھی کمانڈو ہوں جناب، میں نے لال ویلی سے 4-5 دفعہ جمپیں ماری ہیں. اگر آپ کمانڈو ہوتے، بہادر ہوتے تو یوں موٹر بائک پہ نظر آتے. یہ جو موٹر بائک سکواڈ ہے نا، عمران خان کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. یار میری اور چگلیاں کر لو، میرے خلاف اتنا کیوں ہو؟ پہلے مجھے ٹکٹ دیتے ہوئے کترا رہا ہے. چلیں ادھر سے ٹکٹ لے دیتے ہیں. کیوں جناب؟ نہیں جناب. دیکھیں جی، یہ اگر فری میں بھی ٹکٹ دیں اور یہ بھی کہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد آپ ہیں اور ساتھ مجھے الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم 2 لاکھ روپیہ بھی دیں 2 لاکھ تو میں تب بھی نہیں لوں گا. اور اگر 20 لاکھ دیں تو تب سوچا جا سکتا ہے. اچھا اس بجٹ کے بعد یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے بجٹ کے نام پر، آپ کیا توقع رکھتے ہیں ووٹر سے؟ بات یہ ہے کہ ووٹر پہ ہم نے پہلے کب تکیہ کیا ہے. یہ ووٹر کسی جوگا ہوتا تو باہر نہ نکلا ہوتا. دیکھیں جناب، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ووٹر پر تو ہم ڈیپینڈ ہی نہیں کریں گے. وہ ہم ووٹر پہ نہیں اپنے لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آج کا لیڈر کون ہے؟ محترم قائد جناب محترم، ایک دفعہ اور محترم جناب میاں قائد محترم 3-4 دفعہ نواز شریف صاحب. میاں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب. اس کے متعلق پارٹی میں 2 رائے ہیں کہ ڈبونے والا بھی وہی ہے، کچھ کہتے ہیں تارنے والا بھی وہی ہے. اب سچ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. الیکشن میں ویسے لگ پتا جائے گا. یار مجھے پچھلے دنوں عمران پہ اتنا پیار آیا ہے کہ اپنا نیازی چھکا مارا ہے اس نے نکل کے، میں جھلکیاں دیکھ رہا تھا. اچھا جھلکیاں دیکھ رہا تھا مطلب ہے کہ میں کہتا ورلڈ کپ میں. اوئے ہوئے کیا بات ہے. اور وہ جو 1 ڈاؤن آیا تھا صرف اس لیے آیا تھا کہ اس وقت بہادری کی ضرورت تھی. دیکھیں نا اس کی سرشت میں ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے. ہی از اے فائٹر. یہ اگر آج سے کوئی 3000 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا نا تو یہ 300 کے شہداء میں شامل ہوتا. یا تو خود لینائیڈس ہوتا یا اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے ایک ہوتا. آفتاب ایک دفعہ میں نے بھی چھکا مارا تھا، وہ بڑا تنگ کر رہا تھا جناب، میں نے چماٹ ماری گاڑی سے نکل کے. اس کو چھکے کو. میری چشمے تصور دیکھ رہی ہے، بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، خون خرابہ ہونے والا ہے، خانہ جنگی ہونے والی ہے. آفتاب ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کی اللہ حفاظت کرتا ہے. لوگوں نے کوشش تو بڑی کی ہے. اگر خانہ جنگی ہونی ہوتی تو آج سے کچھ 3-4 ہفتے پہلے ہو جاتی. اور جناب ہم مان رہے ہیں، بات تو طے ہو گئی. آپ بھی مان رہے ہیں، یہ بھی مان رہا ہے اور وہ بھی مان رہے ہیں. بجٹ آ گیا ہے، اب نیا نگران سیٹ اپ آئے گا.
इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी और इलेक्शन होगा। अच्छा, नया वजीर आजम किसे आता देख रहे हैं? आपका शेख भाई हो सकता है, और कौन? शेख रशीद। फीस शेख की बात करूं, कमाल करते हैं यार, बारीक बातें बहुत ही कम समझ आती हैं। हमारी अवाम में इतना शौर नहीं, आफ्ताब नहीं है। इन्हें शौर दिया है इमरान ने, इन्हें शौर दिया है तुमने। अच्छा, मेरे पे मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? तुम गुस्से में थे ना इसलिए। देखिए वैसे भी इतना बोलना आसान नहीं है, कितना बोलते रहते हैं। क्या आप थकते नहीं हैं? क्या आप थकते नहीं हैं? मैंने आपसे सवाल किया है जनाब, आप तो हमें इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कहा ना नहीं, आप बोले तो नहीं है। तो आपने सही तरह जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे इग्नोर कर रहे नहीं, हैं। और शाका को जो इग्नोर करता है, शाका बात हंसने की नहीं जनाब। अच्छा, मेरे करीब मत आए। क्यों, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा? जान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर SRK ये तलफ़्फ़ुज़ सुन लेना, वो अपनी पैरोडी बनवाए शेख साहब से। राणा साहब तुसी भी कोई काम विखाओ। उन्हें 50 आइटम पेश कीते ने, मैनू तो लगता वजीर दाखिला वो ही है। भाई वाह, अच्छा वैसे इस खच्चर सिफत आदमी ने बात बहुत पते की है। किसकी बात कर रहे हो? तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ चाहिए। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कनाडा का दूसरा बड़ा शहर है और फ्रेंच स्पीकिंग सूबे क्वेबेक का सबसे बड़ा शहर। यहाँ सरकारी ज़बान फ्रेंच है, लेकिन अक्सरियत ना सिर्फ अंग्रेज़ी समझती है बल्कि बोलती भी है। सही। शहर की आबादी तकरीबन 18 लाख है, लेकिन अगर आप सबर्ब्स को भी शामिल कर लें तो ये 4.3 मिलियन तक जाती है। ये एक ट्रेंड है। मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो टाउन प्लानर्स हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ये सजेस्ट किया है कि हर बड़े शहर के इर्द गिर्द छोटे छोटे जाल फैला दो सबर्ब्स का, ताकि शहर के अंदर एक क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन ऐसा ना हो जाए कि लगे कि जैसे शहर वॉमिट आउट करना चाहता, ब्लोट कर रहा है। मॉन्ट्रियल कनाडा के कैपिटल से 200 किलोमीटर के फासले पे है। रंगीला साहब, कैपिटल कौन सा है? ऑटवा, आपने बताया था एक दिन। शाबाश, ऑटवा ऑटवा इसका कैपिटल है और ये 200 किलोमीटर के फासले पर है। आप जब यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे, आपको पता है आप मॉन्ट्रियल लैंड करेंगे और आपका पहला शो ऑटवा में है। वेरी गुड। तो आप बाय रोड ये 200 किलोमीटर का सफर करेंगे और इंतहाई शानदार जगह रस्ते में आएंगी। बंदा घबरा ही अड्डा जाता, कहता नहीं नहीं तुसी दसिया सी। नहीं तो और क्या, उसने बचपन में देख रखा। और भाई यहाँ आके मुझे अल्फाज का पता चला है, असल मैनू का पता चला है। फिल्म में तो मैनू किसी सही लाइन ही नहीं दसी, बस ये दसे ए सिचुएशन है, ए हीरो है, हीरोइन है, विचों तुसी इत्थे कुछ बना लो, दो बोल जने तो ताकि तुसी इत्थे बोल के आउट। यानी फिल्म में भी खुद बना लो। देखो ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਾ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा जी, जो दिलचस्प जगह आएगी जी सर, जहां आप में से कोई रुकना पसंद नहीं करेगा, कहाँ भला? नोट्रेडेम कैथीड्रल। क्यों? एक तारीखी नौयत की जगह है। ना वहाँ खाबे, ना वहाँ म्यूजिक, ना वहाँ सर वहाँ की क्या खास बात है? वहाँ पुराना, ये कदीम तरीन चर्च जो है वहाँ के कैथीड्रल्स हैं उनमें से एक, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬੱਗੀ। उसके करीब है। ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਰੋਡ वो ਤੇ टांगा ना को यार। ਬੱਗੀ ਥੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਫਨਕਾਰ ਉਸ ਬੱਗੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ। अच्छा जी, फिर एक जगह है रीडो कैनाल। ਹਾਂ ਰੀਡੂ ਕਨਾਲ। रीडो कैनाल चंद दिन पहले जो 200 किलोमीटर लंबी और सिर्फ 1.5 मीटर गहरी है, यहाँ पे भी यानी रुकेंगे हम। 4 फुट गहरी और 200 किलोमीटर लंबी। वो कैनाल भी आप देखेंगे, उसके साथ चलेंगे। कैनेडियन म्यूजियम ऑफ नेचर, यहाँ पर बड़े बड़े नवादरात पड़े हैं। तो ये वो जगह हैं जो उस रास्ते में आएंगी। सर आप साथ होंगे ना हमारे? मैं वहां साथ नहीं हूँगा, आपके दिलचस्प बात ये ਕਿਉਂ ਜੀ? और ये बहुत बड़ा ब्रीदर है मेरे लिए। नहीं तो आप मॉन्ट्रियल हमारे साथ? भाई मैं मॉन्ट्रियल उतरते ही इंशाल्लाह टोरंटो चला जाऊंगा। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया टॉक है, मैं ऑटवा ज्वाइन करूंगा आपको। अच्छा जी, इस शहर के परचम पर
5 मुख्तलिफ पौधे हैं, उनका अक्स है, और वो पौधे 5 मुख्तलिफ कौमियतों को डिपिक्ट करते हैं, वाह जी वाह। नेशनैलिटीज जो यहाँ पे रहती हैं, वाह वाह वाह। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस शहर की 3 चोटियाँ बहुत मशहूर हैं। एक है माउंट रॉयल, दूसरी वेस्ट रॉयल, और तीसरी आउटर रॉयल। और माउंट रॉयल आपको पता है, माउंट रॉयल से मॉन्ट्रियल इसका नाम है। रॉयल इज फ्रॉम रॉयल रॉयल्टी। रॉयल एक ज़माना था कि अमेरिका में जब ये एबोलिशन का दौर था, जब मैनोशी पे पाबंदी थी, तो मॉन्ट्रियल आया करते थे लोग, अमरीकी भी, और बड़ा अंधाधुंध शोर शराबे वाला अंधाधुंध किस्म का शहर था। और यहाँ के मै खाने और किमार खाने हाँ हाँ बड़े मशहूर थे। किमार खाने पता है ना आपको? हाँ जी, जैसे कच्चे बर्तन बनते। किमार खाने कैसीनोज, हाँ जी हाँ जी। जिसको कुमारबाजी कहते हैं। कुमार नहीं है, किमार है ये, यानी काफ के नीचे जेर है, हम कुमार खाना कहते हैं। और ये इंची वाला है या किताब वाला? काफ जो है वो कुम्हार में इस्तेमाल होता है, जो किताब वाला है, ये कलम वाला है। और कैंची और कुत्ता और ये ना इस्तेमाल किया करें, कलम और किताब। 1976 एक अहम एक्टिविटी हुई थी मॉन्ट्रियल में। मैं बता सकता हूँ, क्या इजाज़त है मुझे? आप ये बताएं कि पाकिस्तान कितने मेडल्स लेके आया था? सर मेरे ख्याल से 4। गोल्ड तो खैर नहीं था मेरे ख्याल से कोई। हम ब्रॉन्ज लेकर आए थे हॉकी में, हॉकी में ब्रॉन्ज। और ये बड़ी अफसोसनाक बात थी। जी सर। हमने गोल्ड लिया हुआ है रोम में, मैक्सिको में, लॉस एंजलिस में। एक आदमी बेचारा सियालकोट में फौत हो गया, साइकिलिस्ट जी। उसने रिक्शे अपने के ना दोनों दरवाजों पे अपने 70 मेडल्स लटकाए हुए थे। ये कमबख्तो देखो, तुम एशिया नंबर 1 के साथ ये सलूक कर रहे हो कि आई रिप्रेजेंटेड यू इन एशिया एंड आई वन दिस गोल्ड। सर हमारा स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आते बेचारे रक्षे में जा रहे होते हैं, वापस घर जा रहे लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं लेने जाता उनको। बल्कि आप आगे कह रहे हैं, पता है मैं कप जीत गया हूँ, पर आओ गर्मी पड़ी है। अच्छा जी, हैलिफैक्स के बाद मॉन्ट्रियल दूसरा बड़ा शहर है जहां टाइटैनिक में हलाक होने वाले लोगों की कब्रें हैं। वो एक सेमेट्री है जिसको इसी के नाम से मौसूम किया गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइटैनिक का जो ओनर है जी, इसकी बड़ी मशहूर 5 स्टार चेन है। तालीम के हवाले से जी जी ये शहर बहुत शानदार समझा जाता है। क्या बात। यहाँ पर मैगेल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, ओह, दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है, और कनाडा की नंबर 2 बेस्ट यूनिवर्सिटी टोरंटो के बाद। इस शहर में आज भी बग्गी सर्विस मौजूद है, हाँ जी। बग्गियां चलती हैं, क्या बात। और बड़ा एक कदीम शहर के साथ, वाह, उस कल्चर के साथ यूं रची बसी नजर आती हैं, लेकिन शहरियों ने शिकायत कर रखी है कि आप इन्हें ख़त्म करें। अहम मकामात जी सर। इनमें ओल्ड मॉन्ट्रियल, हाँ यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर 17वीं 18वीं और 19वीं सदी की इमारतें हैं। फिर ओल्ड पोर्ट, ये किस ज़माने में पोर्ट हुआ करती थी, अब तफरीही मकाम है। फाइन आर्ट्स म्यूजियम, दैट इज़ वेरी गुड। हाँ यहाँ पर तकरीबन 20,000 आसार कदीमा आपको मिलेंगे। मैगेल यूनिवर्सिटी बड़ी लाजवाब जगह है, ये मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको तौफीक हो तो। मुझे कुछ सानू लैके जाएगा तो जावांगे उत्थे यूनिवर्सिटी जा चित्र खा लईए आप पता नहीं कुड़ियां छेड़न आए ने। यार ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ। मशाहीर सेलिन डियोन, लीन डियोन, क्या बात है। वाह, ये वाह। मशाहीर में नंबर 1। बेशक। ਇਹ म्यूजिशियन ने कोई सिंगर ने टाइटैनिक का गाना नहीं जिसे गाया। लीन डियोन। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੈੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ। नोमी क्लाइन, ये कौन है? ये कौन है? ये सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, बड़ी मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट है। फिर पियर ट्रूडो, अच्छा अच्छा। बड़े ट्रूडो साहब, बड़े ट्रूडो साहब, द डैड ट्रूडो। खाबे, ਆਹ वाह। सना रेस्टोरेंट, चिकन टिक्का, आहा। चिकन प्लेटर,
वाह वाह मटन हांडी, ये यहाँ की स्पेशलिटीज हैं। और कलौंजी का नान, ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਲੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਵੰਜੀ ਹੈ? तुम जो मर्जी कह लिया करो, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। कलौंजी। पाकिस्तान रेस्टोरेंट, ये बारबेक्यू के लिए मशहूर है। सब्जियां बड़ी अच्छी ट्रीटेड सब्जियां होती हैं, लेकिन मक्खन वाली दाल वाह, ये भी बहुत शानदार है। दाल मखनी स्पेशलिटी इनकी कुछ और है, वो क्या सर? आलू अंडे का पराठा। मैंने खाया नहीं है, लेकिन मेरी चश्मे तस्वर देख रही है कि ये पराठा रोल टाइप चीज होगी। ਅਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਛੱਡੋ। मैं यही चाहता था देखना, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, पराठा खाने जरूर चला भाई। वाह 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 ਮੈਂ ਮਗੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣਾ। भाई, वाह वाह। अच्छा जी, एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम बड़ा अजीबो गरीब है, क्या मामा खान रेस्टोरेंट। बेटे ये डिश खाएंगे ना तेरे मजा आ जाएगा। यकीन करो, मैं जो मसाले पाए रहे ना, तुम सोच नहीं सकते। इनकी जो डिश है ना, दैट इज वेजी एंड मीट थाली। ਅੱਛਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। अच्छा जी, लाहौर कढ़ाई रेस्टोरेंट, हाँ स्पेशलिटी पता क्या है यहाँ की? क्या सर? चिकन कीमा, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, लेकिन चिकन कीमा इज देयर स्पेशल। ਕੀਮਾ। सलातीन रेस्टोरेंट, ਹਾਂਜੀ बटर चिकन मसाला। यहाँ पे श्रिम्प चौमिन भी हैं और तंदूरी चिकन भी है, वाह लेकिन बटर की बात ही और। सर, बटर चिकन क्या बटर कहने? मसाला जो है ना, वाह वाह वाह। एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर, चेन्नई एक्सप्रेस, ਹਾਂਜੀ। दैट इज इंटरेस्टिंग। मछली के शौकीन हैं, Yes. सी फूड। रायान, ये रेस्टोरेंट है कमाल का। इसका असल नाम है पसानियाग रेस्टोरेंट। पसानियाग रेस्टोरेंट। Brand. पसानियाग का मतलब है फिश मॉन्गर, ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਸ਼ ये मच्छियों मच्छी कर देने वाला। वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, डेरा रेस्टोरेंट, जो हमारा अपना तजुर्बा था, उस बिना पर बेस्ट पाकिस्तानी फूड इन कनाडा, दैट वाज डेरा रेस्टोरेंट। अब हमें नहीं पता कि अब सूरत हाल क्या है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 7000 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। क्यों, वो क्यों खर्च? ਬਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਅੰਨੀ ਪਈ, ਬੱਚੇ 9-10 ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਕੀ ਦੇਖੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਬਸ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ। अच्छा, ये मैंने देखा है, वैसे वाकई मेरा एक्सपीरियंस है कुछ थोड़ा सा। मैंने एक दो फैमिलीज ऐसी देखी हैं कि जिनमें मांगना जो है ना, ਓਏ ਹੋਏ ये बिल्कुल अहानत नहीं समझा जाता। ओह, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮੋਰੀ ਹੋ ਤੇਰੀ। 190 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. बन गया रो जिंदगी के लिए। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि कश्ती पर तन्हा बहरुल काहिल अबूर करने वाला 83 साला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर और सबसे ज्यादा समंदरी फासला और उम्र रसीदा के 83 इयर्स ओल्ड, इसने यही सफर, एग्जैक्टली यही सफर 1974 में भी कर रखा है। वाह। और 83 इयर्स ओल्ड, जस्ट इमेजिन। वो कहता है रस्ते में मुझे जरूरत, देखे ना उसकी स्टेटमेंट सुनिए, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आई ड्रॉप्स की जरूरत पड़ी और मुझे आम बैंडेजेस जैसे सनी प्लास है, जी जी, इसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? यही वो बता रहा है कि आप लोगों को पता चले कि मैं कितना जवान हूं। अच्छा। व्हाट अ स्टूपिड स्टेटमेंट। ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। चप्पुओं वाली नहीं थी बेवकूफ, ये ऑलमोस्ट यॉट, इसको कहते यॉट थे, यॉट थी नहीं, इसके सेफ्टी मेजर्स सारे यॉट वाले थे। ये कोई तकरीबन 19 फुट लंबी, 1 टन वजनी, इंतहाई समझदारी से बनाई हुई
تجربہ کار لوگوں کے ہاتھ سے نکلی ہوئی یاٹ نما بوٹ تھی. یاٹ کا تو اور لیول ہے نا. یاٹ از ویری سیف. سر کتنے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچا؟ یہ سین فرانسسکو سے پہنچا تھا جاپان ان 69 days. 69 days. تقریباً یوں سمجھیے 2.25 ماہ میں. سر اس کشتی کا فیول کیا ہے؟ عام فیول. اچھا پھر وہ فوڈ کیوں نہیں رکھ رہا؟ یہ کیا فوڈ رکھ کس نے کہا نہیں رکھا؟ کہا نا میرے پاس صرف آئی ڈراپس ہوتے وہ ہیں. کہتا ہے میں نے دوائیاں استعمال نہیں کی. اچھا بیمار نہیں ہویا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے فوڈ نہ رکھو؟ 69 جاپانی تو کھاتے ہی بڑی لاجواب چیزیں. سوشیاں تو انہیں رستے میں مل جاتی ہوں گی. اچھا یہ جیپنیز ہے سر؟ ہی از اے جیپنیز. سر جیپنیز بولتے بہت کمال ہے, کبھی دیکھا ہوں. اور خاص طور پہ غصے میں. نہیں سر وہ عام بات بھی ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں دل و جان سے تم سے پیار کرتا ہوں, تم میرے دل کی رانی ہو. کا مطلب ہے کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں. ویسے بڑا عجیب و غریب کمبینیشن ہوتا ہے, جیسے ایک عرب کسی جیپنیز لڑکی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو. ایک نوجوان لڑکی 22 سالہ جی اس نے بھی ٹرانس اٹلانٹک سولو وائج کیا ہوا ہے. واہ. تو ویسے آپ کی نظروں کے سامنے سے سب سے ڈینجرس ایڈونچر کون سا گزرا ہے؟ ڈینجرس ایڈونچر جو میں نے کیا ہو, جو یا ویسے آپ نے کسی کو کرتے دیکھا ہو؟ میں نے پتنگ پکڑتے ہوئے ایک دفعہ لٹک گیا تھا اور I have fallen off the roof many a time, لیکن that would have been fatal کیونکہ وہ بہت اونچا تھا, لیکن میں نے وہ گڈا پکڑ لیا تھا اور مجھے اس کی بہت بڑی سزا ملی. اور مجھے خوشی آج بھی سوچ کے کہ مجھے ٹھیک سزا. وہ اتنا حسین گڈا تھا, اتنی لاجواب ڈور تھی اس کے ساتھ, اور موسم ہوا بہت موزوں تھی. میں اسے آرام سے اتار رہا تھا اور I was behaving like a champion because everybody was watching me. اچھا تو میں اتار رہا ہوں, تھوڑی دیر اتارا, رستے میں ٹوٹ گئی. تو وہاں پہ کوئی ہوٹنگ ہوئی, پھر میری ٹھیک ہوئی تھی. وہ گڈا پکڑنا بنتا نہیں تھا میرا. ایک شخص نے یورپ سے اٹلانٹک کراس کیا, اور پتہ ہے وہ کس پہ گیا تھا؟ کس پہ؟ وہ چپوؤں والی کشتی پہ گیا تھا. یہ ہے ایڈونچر. سر اگر اسی کراچیوں جائیے کینیڈا بائی واٹر ہوتے مطلب کنے کے دنوں سے پہنچ جائیں گے اسی؟ آپ پہنچیں گے بھیا کوئی تقریباً 4 ہفتوں. سر ون گو جاؤں گے. ون گو میں تو پھر یہ بہت شارٹ ہوگا, لیکن یہ ظلم نہیں ہوگا کہ تم ریڈ سی میں داخل ہوتے ہوئے جزیرہ نما عرب دیکھو ہی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم دنیا کی حسین ترین کارنش, واہ, انتہائی طویل کارنش 80 کلومیٹرز کی, جدہ بہت حسین کارنش ہے, اور وہاں قیام کریں, مختصر سا عمرہ ادا کریں, پھر واپس آئیں. نہیں تو وہ شپ میرے والد صاحب دا بھی اتنے کھڑا رہے گا. میں کہہ رہا ہوں اگر خیالی طور پہ ہی اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, والد صاحب کا شپ لے لو ایک. سر تانوں کنے دسیا کہ ولید بن طلال میرے والد صاحب نے؟ میں نے. سر تسی ادھروں سوئس کنال وال دی لے کے جاؤ. میں آگے جا رہا ہوں, سوئس کنال کی طرف ہی جا رہا ہوں. یہ وہی روٹ ہے. اس کے بعد آپ سوئس کنال میں چلے جائیں, اینڈ پہ جا کے سوئس کنال سے ہوتے ہوئے آپ میڈیٹرینین میں داخل, اور رستے میں دیکھیے ایجپٹ آئے گا, لیبیا آئے گا, تیونس آئے گا, مراکش آئے گا. پر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ساری جگہوں پہ رکتے ہیں, کام کرے گا رستے میں, جہاز کے اندر ہوتا ہے. پلانٹ بجے پوزیشن نہیں دیکھی تو؟ ہاں جی, ہاں جی. حد ویسے ہے ٹاڑی اس کام لئی بیٹھے نے. تسی سوئفٹیکیٹڈ ایڈا وڈا اگے خبردار لکھایا, ایدی جگہ تے ٹر لاہی خیر لکھاؤ پھر. اچھا سر یہ کشتی جو ہے کتنی پرانی ہے؟ بادبان 4000 سال پہلے, یہ یونانی کہتے ہیں ہم نے کیا تھا, ایجپشنز کہتے ہیں ہم نے کیا تھا, دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ علاقہ ایک ہی تھا. یہ ٹائٹینک, اگر آپ نے سمندر سے متعلق کوئی فلم دیکھنی ہو تو ویری گڈ. کاسٹ اوے از گڈ, ریئل اسٹارم بہت اچھی فلم ہے, لائف آف پائی از گڈ. لیکن بین ہر کو جس طرح اس نے فلمایا ہے نا, جو کلرز سمندر کے اس نے دے دیے ہیں ولیم وائلر نے, وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے.
ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਏ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਟਾਣ ਵਜਣਾ ਅੱਗੋਂ। कान बहुत लगता है बेचारों को। छत पे बैठते हैं ना, नहीं, गाड़ी छत की पे छत बैठती थी, छत पे बस की छत पे ही टान लगता है, और कहाँ लगता है? और ही एप्टो क्लिप्टो बन जाता, वाह वाह जाला हुआ दूबाला। ਅੱਛਾ, ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਨੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਛੱਤ ਤੇ। यार क्यों छत पे क्यों बिठाते हैं? ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ नहीं बताओ यार। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। असल में वो बाजा बहुत बड़ा होता है सर, वो हाँ, बाजा अंदर। ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। अच्छा अच्छा, डरती भी होंगी। ਡਰਤੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਡਰ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਛੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਭਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। 1.5 ਸਾਲੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ। ਇਹ ਸੇਡਿਸ ਪੁਣਾ ਹੈ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।